ممبر نور پہ تشریف فرما گلے گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول جانشین حضور سرکار مسولی شہزادہ حضور نور الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور اشاہ سید حسان بن نور واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی، وہیں گلے گلزار اشرفیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور اشاہ سید مفتی اکمل میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، جمیع ارباب ممبر کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین اکرام، پردے کی آڑ میں سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، افلا یتدبرون القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سلا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یونا اطرائے ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھئے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، سادات اکرام کی موجودگی میں کچھ ضروری پیغام آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ بہت اچھے اشعار آپ نے نقیب اہل سنت بھائی آصف رضا حبیبی صاحب قبلہ سے سماعت کیے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے،
کہ مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ آنے والے شعر کی گہرائی تک آپ پہنچ گئے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، سادات کرام اپنی مستجاب دعاؤں سے نوازیں گے، یہ علماء ائمہ مساجد بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ شعر دیکھیں آصف بھائی، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ ایک ایسی قوم بھی ہے جو مدینہ شریف نہیں جاتی، مکے سے واپس آ جاتی۔ اشارہ آپ سمجھیے گا، میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ دشمن دین شہ ابرار تلک نہ پہنچے، دشمن دین شہ ابرار تلک نہ پہنچے، یعنی شیخین کے دلدار تلک نہ پہنچے، اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو، اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو، یہ منافق میرے دربار تلک نہ پہنچے، اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو، اس لیے ساتھ سلائے ہیں نبی دونوں کو، یہ منافق میرے دربار تلک نہ پہنچے۔ نام سنتے ہی ابو بکر و عمر کا لفظ پہ تو بگڑ جاتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے صدق و عدل و کرم ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ ہم الحمدللہ دونوں طرف سے پنجتنی ہیں، ہم دونوں طرف سے پنجتنی ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، ادھر سے بھی پنجتنی ہے اور ادھر سے میرے آقا حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، ہم دونوں طرف سے پنجتنی ہیں۔ اور یہی پیغام ہمارے ان سادات کرام نے دیا ہے جو میرے امام نے دیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات 10 منٹ آپ توجہ میری طرف دیجئے، کچھ ضروری پیغام آپ تک پہنچا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی؟ 3 باتیں۔ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ کو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے سنسکار اس کو دینے ہیں، تو نبی کی حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو۔ اب مجھے بتاؤ شہر کانپور میں رہنے والوں، کیا نبی کی محبت بچوں کو گانے سنانے سے پیدا ہوگی؟ کیا نبی کی محبت انہیں فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ کیا نبی کی محبت انہیں بچپن سے گیم کھلانے سے پیدا ہوگی؟ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی ان کے دل میں؟ نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، نبی کی محبت آگ سے بچاتی ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے کوئی بھی اس کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے کوئی اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمار ابن یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ حضرت عمار ابن یاسر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا،
تو کفار مکہ نے ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا. میرے آقا ادھر سے گزر کے جا رہے تھے. آقا نے دیکھا حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ میرا حال دیکھیے. میرے آقا کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے. وہ میرے نبی کے دست مبارک کہ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. میرے آقا دعا فرماتے ہیں یا نارو کونی بردو و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ میرے عمار پر ویسی ہی ٹھنڈی و سلامتی والی بن جا جیسی حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی و سلامتی والی بن گئی تھی. حضرت عمار ابن یاسر آگ کے اندر گئے. آگ نے ان کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلایا. آپ آگ کے اندر سے باہر آتے ہیں. کفار مکہ نے کہا اے عمار ابن یاسر تم جتنی دولت کہو گے تمہارے قدموں پہ لا کر کے ڈال دیں گے. تم جس قبیلے کی سرداری چاہتے ہو اس قبیلے کا تمہیں سردار بنا دیتے ہیں. تم جس خوبصورت لڑکی سے کہو گے اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے. لیکن اے عمار ابن یاسر ایک شرط ہے ہماری کہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, نبی کی محبت دل سے نکال دو, نبی کا پیار اپنے دل سے نکال دو. اے راوت پور کی سرزمین پہ رہنے والوں, جشن دستار فضیلت میں آنے والوں, حضرت عمار ابن یاسر جواب دیتے ہیں او کفار مکہ سنو, تم ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دو تب بھی میں نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی, بریلی سے پکار کے کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مسولی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں کیا ڈالنا ہے؟ سب سے پہلے نبی کی محبت. نبی کی محبت ان کے دل میں ہوگی, کوئی ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا. آگے نبی فرماتے وحب اہل بیت ہی, اور اپنی اولاد کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ڈالنا. اپنی اولاد کے دل میں میرے گھر والوں کی محبت ڈالنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے حسب و نسب رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے, میرا نسب باقی رہے گا, میرا رشتہ باقی رہے گا. یہ سادات کرام جو منبر نور پہ تشریف فرما ہے, ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, ان کا رشتہ, ان کا حسب و نسب قیامت کے دن باقی رہے گا. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. نبی فرماتے میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو. اب اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہوئے چلو. ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث پاک ہے. عن عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا النبی فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکسا وعلی خلف ظہرہ فجللہ بکسا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. حضرت عمرو ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کہ اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دیا ہے. جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا, امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور اپنی نورانی چادر کے نیچے چھپا لیا. مولا علی شیر خدا نبی کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے, ان کو سامنے کیا فجللہ بکسا, اور ان کو بھی چادر مبارک کے نیچے لے لیا. 4 تن چادر کے نیچے آ گئے. نبی نے اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر
ذکر کر لیا. کتنے تن آ گئے؟ 5 تن آ گئے. نبی دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت علی کو کیا اڑایا ہے، حضرت فاطمہ کو کیا اڑایا ہے، امام حسن کو کیا اڑایا ہے، امام حسین کو کیا اڑایا ہے؟ نبی نے اپنی نورانی چادر کو اڑایا ہے. تم جانتے ہو نبی کی چادر مبارک کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا اپنے حجرے سے باہر تشریف لے گئے، چادر مبارک حجرے میں رکھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کو غسل دیا یعنی دھو کر کے ڈالا اور نبی کی چادر مبارک کو اوڑھ لیا. نبی کی چادر مبارک کا اوڑھنا تھا کہ آج رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہے. جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جسم پر پانی کا اثر نہیں ہے، آپ کے جسم پر باریک بارش کے قطرات نظر نہیں آ رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں عائشہ بارش کہاں ہو رہی ہے؟ کہا آقا میں بارش دیکھ رہی ہوں. نبی نے فرمایا عائشہ تم نے اوڑھا کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ کی چادر مبارک کو میں نے اوڑھ لیا ہے، چادر مبارک کو میں نے اوڑھا ہے. نبی نے چادر مبارک کو ہٹایا، فرمایا اب بتاؤ کیا کیسا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب بارش نظر نہیں آ رہی ہے. اے سادات کرام کے قدموں کا بوسہ لے کر یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کی چادر مبارک کو اوڑھ لیا تو رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہے. نبی نے اڑایا نہیں ہے، انہوں نے خود سے اوڑھا ہے. اور میرے آقا نے اڑایا نہیں، حضرت عائشہ نے خود سے اوڑھا ہے. جب حضرت عائشہ خود سے چادر مبارک اوڑھ لے تو رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ لے. ادھر مدینے شریف میں نبی نے اپنی چادر مبارک حضرت علی کو اڑائی ہے، حضرت فاطمہ کو اڑائی ہے، امام حسن کو اڑائی ہے، امام حسین کو اڑائی ہے. تو ذرا سوچو حضرت علی نے کیا دیکھا ہوگا، فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا، امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا، امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا. میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے امام حسین کو کربلا کا پورا نقشہ دکھا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار مسونی، دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ، محسن اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے میرے نبی کی چادر مبارک. علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. اب ایک حدیث اور سنو، خطیب بغدادی کی روایت. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نیند آ رہی ہے؟ کوئی مولا علی شیر خدا کا نعرہ لگا، نام کا نعرہ. وہ کہاں چلے گا بھائی جو نعرہ لگا رکھتے ہیں؟ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. خطیب بغدادی کی روایت ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنت مکتوبہ. نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا، میرے آقا فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی، جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لکھا ہوا تھا علی حب اللہ و فاطمۃ خیارۃ اللہ، الحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی باغدہم لعنۃ اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا. میرے آقا نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا
صحابہ نے عرض کیا آقا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو نبی نے پہلے کلمہ شریف فرمایا کہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، حسن اور حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان علماء کی موجودگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نقیب اہل سنت بھائی آصف رضا حبیبی کے مکان پر جاؤں اور اس پر لکھا ہے حبیبی منزل، میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک حبیبی صاحب کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں شاعر اہل سنت تابش رضا کے مکان پر جاؤں اور میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تابش رضا کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں بھائی مولانا فیضان رضا کے مکان پر جاؤں، اس پر لکھا ہے فیضانی منزل، میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا فیضان کی اجازت نہیں ہوگی۔ ارے میں مولانا ارشاد کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک صاحب مکان کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں حضرت علامہ الاصغر علی یار علوی صاحب کے مکان پر جاؤں اور اس پر لکھا ہے علوی منزل، میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک علوی صاحب کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ راوت پور والوں، جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ ارے جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہے۔ ارے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ علامہ حسن فرماتے ہیں اسی حدیث کا نیچے کا ٹکڑا ہے وَعَلَى بَعْضِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب علامہ حسن کا شعر سنو، فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کہے دشمنان اہل بیت۔ ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں یوں ہی چمکی ہے دکان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں پنجتن کے نام بھی ایسے مبارک ہیں کہ دوست لے تب بھی تعریف ہوتی ہے، دشمن لے تب بھی تعریف ہوتی ہے۔ محمد کا معنی جانتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی بند ہی نہ ہو۔ ابو جہل کہہ رہا ہے عداوت میں محمد ہو رہی ہے نبی کی تعریف، ابو لہب کہہ رہا ہے عداوت میں محمد ہو رہی ہے نبی کی تعریف، عتبہ عداوت میں بول رہا ہے محمد ہو رہی ہے نبی کی تعریف۔ دوسرا نام ہے علی، علی کا معنی جانتے ہو؟ علا یعلو سے بنا علی، جس کے معنی آتے ہیں بلند، جس کے معنی آتے ہیں اونچا۔ اور ناموں کو آپ بدل کے لیں گے، بگاڑ کے لیں گے تو ایک محمد لفظ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے فرقان فرقان، آصف اوصف ہے نا۔ علی کو بگاڑ کے لو علی ولی،
کیا نام ہے. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل میں آج دوستو رنگت علی کی ہے. محفل میں آج دوستو رنگت علی کی ہے، کیونکہ میری زبان پر مدحت علی کی ہے. محفل میں آج دوستو رنگت علی کی ہے، کیونکہ میری زبان پر مدحت علی کی ہے. اور جنت کی آرزو رکھے بغض عمر کے ساتھ، کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے. یا علی یا علی کا شوہر حسین کا بابا علی علی جھوم کے بولو سب مل کر بولو. علی علی. کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے. تو علی کا معنی ہے بلند، علی کا معنی ہے اونچا. اور نبی نے علی کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے. اگر اسے سمجھنا ہے تو سن ہجری 8 میں آپ کو چلنا پڑے گا. جب نبی نے مکے کو فتح کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے معبودان باطلہ کو نکال کر کے باہر کیا. ایک اوپر چپکا ہوا ہے، فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوتے ہیں. فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، اور یہ جو اوپر چپکا ہوا ہے اسے باہر نکال کر کے پھینک دو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو، کاندھا پیغمبر کا ہو اور قدم امتی کا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ اس کو باہر کر دیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تو بارے انسانیت تو اٹھا سکتا ہے، تو بارے بشریت تو اٹھا سکتا ہے، علی تو بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا. علی تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. نبی نے علی شیر خدا کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کیا. علی شیر خدا سوار ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مولا علی شیر خدا جب اس کو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے جب نیچے آئے تو علی مسکرانے لگے. نبی فرماتے ہیں علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے، کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے، کسی کے جسم میں چوٹ لگتی ہے. میں اتنے اوپر سے نیچے آیا، میرے جسم کو کچھ نہیں ہوا. نبی فرماتے ہیں علی تجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ تجھے چڑھانے والا نبیوں کا سردار ہے، تجھے اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے. کتنا بلند کیا نبی نے، کتنا بلند کیا نبی نے. اب آپ کو میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں. آؤ اپنے ذہن کو قریب کریے گا. میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. مدینے والے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں. دوران نماز میرے آقا نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، پھر میرے آقا نے اپنا دست مبارک پیچھے کر لیا. صحابہ کرام نے بعد نماز کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہو، آج ہم نے الگ معاملہ دیکھا ہے، کیا ایسا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ نبی نے فرمایا ایسا کرنے کا حکم نہیں آیا ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا ادنی تو من الجنہ، مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا، مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا. میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا، میں نے سوچا لاؤ توڑ کے تم کو دے دوں، پھر میں نے اپنا دست مبارک پیچھے کر لیا. بتاؤ کانپور راوت پور میں رہنے والوں جنت کہاں ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور نبی نماز کہاں پڑھا رہے ہیں؟ نبی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں. اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھر ہے سدرۃ المنتہا، ٹھیک اسی کے سامنے جنت الماوا ہے، جنت کا دروازہ ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور نبی زمین پر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ادنی تو من الجنہ، مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا. پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف نہیں لے گئے بلکہ رب نے جنت کو حکم دیا اے جنت تو میرے محبوب کے در کی غلام ہے، تو ہی میرے محبوب کے پاس چلی جا. جو اتنے اوپر تھی وہ نبی کے لیے نیچے آ گئی. تو سوچو جب نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا ہوگا تو علی کتنے بلند ہوئے ہوں گے، کتنے اونچے ہوئے ہوں گے. ارے نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے پوری دنیا کو بتا دیا نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے. اب کوئی مائی کا لالو سے نیچا نہیں کر سکتا ہے. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. من كنت مولا علی علی
अली अली जिसका मौला अली अली मस्त कलंदर अली अली के अंदर अली अली पे में बिलादत अली अली मस्जिद में सआदत अली अली हैदरी अली दूसरा नाम अली, माना बुलंद ऊंचा। तीसरा नाम है फातिमा, फतमा यफ्तिमु से बना फातिमा। ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इसलिए बताता हुआ चलो, जहन को करीब करिएगा। फातिमा के माना क्या आते हैं? दूर करने वाली, रोकने वाली। उस बच्चे को भी कहते हैं जो दूध पीते पीते दूध छोड़ देता है। नबी फरमाते, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते। मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया। 3 नाम हो गए, अब 2 नाम बचे, हसन और हुसैन। दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे आका के नवासे दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दाए हुस्न से हसन और हुसैन नाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नजरान के ईसाई मेरे आका के पास आए और आके कहते हैं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते। नबी ने फरमाया, क्यों? उन्होंने कहा, क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है? तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम क्या कहोगे? उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई जो है ना, क्रिश्चियन, वो तस्दीस के कायल है, वो 3 खुदा मानते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको लाजवाब कर दिया तो उन्होंने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। अच्छा, पहले मुनाजरा है, बाद में मुबाहिला। डायरेक्ट मुबाहिले का चैलेंज नहीं करना चाहिए, पहले मुनाजरा। जब वो मुनाजरे में हार गए, जब उनसे कुछ नहीं बना ईसाइयों से, तब उन्होंने कहा कि हम आपसे मुबाहिला करेंगे। जंगल में चलते हैं, आप जो है अपने घर वालों को ले आओ, हम अपने घर वालों को ले आते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में जो हक पे है उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। नबी ने फरमाया, मुझे मंजूर है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को साथ लेते हैं, हजरत अली को लेते हैं। तरतीब देखिए आप, आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की अंगुश्ते शहादत को पकड़ करके इमाम हसन चल रही है और इमाम हुसैन मेरे नबी की आगोशे मुबारक में है, गोद में है। मेरे नबी के ठीक पीछे हजरत फातिमा है और उनके पीछे मौला अली शेर खुदा है। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती, लेकिन यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मतलब हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा। अगर हजरत फातिमा तो ज़हरा सबसे पीछे होती तो उनके कदम का निशान जाहिर हो जाता। मेरे नबी ने अपनी बेटी को अपने पीछे रखा ताकि जहां नबी का कदम पड़े ठीक उस पर हजरत फातिमा का कदम पड़े और फातिमा के कदम के निशान पर किसी की नजर ना पड़े, ठीक उसके ऊपर मौला अली शेर खुदा के कदम का निशान पड़ जाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा का पर्दा, वो है हजरत फातिमा का पर्दा। जिंदाबाद। आओ
میرے آقا جیسے ہی پہنچے دوسری سائٹ میں کوئی عیسائی تھے، سبحان اللہ سبحان ان کا ایک بہت بڑا پوپ تھا، پادری تھا، عالم تھا، جس کو اسقف کہتے تھے۔ اس نے کہا لوگوں کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلے کا چیلنج کر کے آئے ہیں۔ اس نے ان کو ڈانٹ کے کہا تھا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتے ہو جس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بغاوت کی ہے اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو سمجھ لینا قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ تم لوگ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب آپ اپنے ذہن کو قریب کرنا، ایک بھائی بھی مجمع میں خاموش نہیں رہے گا۔ نبی نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہے اور امام حسن برابر میں چل رہے ہیں۔ اب جب کوئی بچہ برابر میں پیدل چلتا ہے تو کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی داہنے چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ اور حسین کو نبی نے سامنے گود میں لیا ہے، حسین سامنے ہے۔ دیکھو حسین کی ٹریننگ بچپن سے کی جا رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کربلا کا میدان ہوگا، میرے حسین کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ نبی بچپن سے ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ دونوں میرے جو شہزادے ہیں یہ دونوں شہادت کا جام پیئیں گے۔ یہ جو میرا نواسا برابر میں چل رہا ہے اس کو شہادت سری کا شرف ملے گا اور میرے حسین کو شہادت جہری کا شرف ملے گا۔ میرے آقا نے حسین کو سامنے رکھا ہے۔ اب میرے آقا دعوت میں گئے ہیں یا دشمنوں سے مقابلے کے لیے گئے ہیں؟ میرے آقا دشمنوں سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے آقا دشمنوں سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور حسین کو سامنے رکھا ہے۔ میرے نبی بچپن سے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور سنو، جب کوئی انسان بچے کو گود لیتا ہے تو بچے کو سنبھالتا بھی ہے، بچے کو سپورٹ بھی کرتا ہے، بچے کو روکے ہوئے بھی ہوتا ہے، پوری سپورٹ ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے، حسین کو نبی سنبھالے ہوئے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، آج دشمنوں کے مقابلے میں جیسے تیرا نانا یہاں تجھے سنبھالے ہوئے ہیں ایسے ہی کربلا کے میدان میں بھی تیرا نانا تجھے سنبھالے ہوئے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، سبحان اللہ سبحان تم کو مزدہ نار کا یہ دشمنان اہل بیت۔ دنیا نے سوچا تھا کہ ہم نے حسین کو، یزیدیوں نے سوچا اور یزیدیوں کے چاہنے والے دنیا داروں نے سوچا کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا، اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اب کوئی حسین کا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ ارے انہیں کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ جو آپ رہے ہیں وہ شہزادے آج منبر نور پہ تشریف فرما ہے، ان کا خاندان وہ خاندان ہے جن کے خاندان کو مٹانے کے لیے یزیدی 22,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے۔ لیکن آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ جا کر کے پوچھو گے کہ ابن زیاد کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ یزید کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ شمر کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ خولی کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ ارے میرے حسین کے بارے میں چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو تو سینہ تان کے کہے گا کربلا کی سرزمین پر میرے حسین آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شان امام حسین، خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار مسولی، دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں کر دیں ختم؟ نہیں 3:40 ہو گئے، ارے 5:40 ہو جانے دیجیے، بیٹھے ہیں بہت دیر سے آ گئے۔ میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، بہت ٹائم سے بیٹھا تھا، میں سوچا شاید اب وقت آ جائے، اب آ جائے، لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے اسی وقت ملتا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مدنا۔
جی مقبولیت کا وقت ہے. سبحان اللہ. نواز سے تشریف فرمائے میرے آقا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے وسیلے سے کس کی قسمت کو بدل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ گھر والے کی بات گھر والا جلدی مانتا ہے نا. ارے بیٹا مچل جائے باپ سے کہے نہیں ایسا کرنا ہی ہے آپ کو تو باپ کرے گا. اشارے سے میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا. بیٹھے 22,000 کا لشکر آیا. آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے. اور وہ 72 جن میں سے ایک امام زین العابدین کربلا سے واپس آئے. یزید کے بروایت مختلف 14 لڑکے اور 6 لڑکیاں بتائی جاتی ہیں. لیکن آج آپ سروے کر کے دیکھو تو اس کی نسل آپ کو نہیں ملے گی. کہیں سنا ہے آپ نے یزید کا کوئی بیٹا؟ نہیں. وہ بنے ہوئے ہیں نہیں جو اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. معاذ اللہ ہم تو لعنت اللہ مردود ہے. اس کے خود کے بیٹے نے کہا تھا کہ جس میں لوٹا گیا فاطمہ کا چمن مجھ کو ایسی حکومت نہیں چاہیے. خود یزید کے بیٹے نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت. اور اپنے باپ کی خود اس نے بتایا تھا کہ میرا باپ شراب پیتا تھا, میرا باپ ڈھول ڈھماکوں کا رسیا تھا, راگ بازوں کا رسیا تھا. میرا باپ جو ہے وہ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو گئی. پوری حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں پورا لکھا ہے. سنو 22,000 یزیدیات ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا. اب ایک بات یہاں پہنچ کے اور بتا دوں, یہ سادات کرام تشریف فرما ہے. میرے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں ایک اختیار دیا گیا تھا کہ حسین جسے چاہیں اسے روک لے. حسین چاہتے تو علی اکبر کو روک لیتے, حسین چاہتے تو علی اصغر کو روک لیتے. حسین نے روکا ہے تو حضرت امام زین العابدین کو روکا ہے. امام زین العابدین کو کیوں روکا میرے آقا امام حسین نے؟ تو سنو, امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت شہربانوں کے, اور حضرت شہربانوں کو ہے کہ عمر فاروق اعظم کے دور میں جب ایران فتح ہوا تھا تب حضرت شہربانوں کو قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ ان کا نکاح آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کر دو. تب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اس کا نکاح میں ایسی شخصیت کے ساتھ کروں گا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی عمر کا انصاف باقی رہے گا, جب تک دنیا باقی رہے گی عمر کا عدل باقی رہے گا, جب تک دنیا باقی رہے گی عمر کو لوگ انصاف کے نام سے یاد کرتے رہیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت شہربانوں کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا ہے, اور امام حسین اور حضرت شہربانوں کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین, جن سے سیدوں کی نسل چلی ہے, جن سے سیدوں کا سلسلہ چلا ہے. یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو امام زین العابدین کی نسل پاک کے سید ہوں گے وہ حضرت ابو بکر کے گستاخ نہیں ہوں گے, حضرت عمر کے گستاخ نہیں ہوں گے. وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے صحابہ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اے میرے پیارے مسلمانوں, ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے, اور یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اس کی آج کوئی نسل باقی نہیں ہے, اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا. ارے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے, دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے حسین کی نسل موجود نہیں ہے, جہاں پر سید موجود نہیں ہے. ارے بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, اجمیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, ارے گلیہ شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, ارے دہلی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, کچھوچا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, ارے بلگرام کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے, مہریرہ کی سرزمین
سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. ارے مسولی کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. حضور حسان ملت کی صورت میں, حضور سید اکمل میاں کی صورت میں میرے حسین کی نسل موجود ہے. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. زندہ ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں, ہم اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں. اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے, حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے, حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. وہی امام زین العابدین جن کے بیٹے ہیں امام محمد باقر, اور امام محمد باقر کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق, اور ایک بیٹے ہیں حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ جو امام باقر کے بیٹے ہیں وہی حضرت حضور حسان ملت کے آبا و اجداد ہیں. سمجھ گئے؟ جو سادات کرام یہاں بیٹھے ہیں, سارے سادات کرام اپنی جگہ حق ہے, میرے سر کا تاج ہے. میں کسی کے نسب میں انٹرفیئر نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو سید کہے میرے لیے قابل تعظیم ہے, کیونکہ میرے نبی کی آل ہے. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے نبی کی آل ہے. ادب کے لیے, اور ادب ہی سے سب بنتا ہے. آج ہمارے دل میں ادب نہیں ہے, صرف زبانی ہم ادب والے بن رہے ہیں, ہم لینا نہیں جانتے ان سے. ابھی حضرت کو بھیج دوں نا سب ٹوٹ پڑیں گے حضرت کے اوپر. یہ ادب نہیں ہے. لائن سے کھڑے ہو جاتے, حضرت ایک ایک کر کے آتے اور ادب کے ساتھ میں بوسہ دے کے جاتے. یہ ادب ہے. یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے حضرت کی شیروانی کھینچ رہا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے. یہ ادب نہیں ہے. ادب سے ہی ملتا ہے, ہم ولیوں سے بھی نہیں لے پا رہے. آج مزار پہ جائیں گے دھکا مکی کرتے ہو, بس میں کیسے ہی اندر پہنچوں, اور ہم وہ لے کے جاتے ہیں جو ہم کو پسند ہے. کبھی مزار پہ جا کر کے ہم نے یہ بھی سوچا صاحب مزار کو کیا پسند ہے؟ جو صاحب مزار کو پسند ہے وہ لے کے جاؤ گے نا تو جلدی قبول ہوگا. ان کو نمازیں پسند ہیں, انہیں روزے پسند ہیں, انہیں صدقہ پسند ہے, انہیں خیرات پسند ہے, انہیں غریبوں کی مدد کرنا پسند ہے, انہیں کسی کے کام آنا پسند ہے. وہ نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. انہیں یہ پسند ہے. اب آپ ظہر کی نماز چھوڑ دی, عصر کی نماز چھوڑ دی اور بیٹھے ہو آستانے کے اندر, تو بتاؤ ایک آپ اور ایک وہ ہے جو شاہجہانی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا غریب نواز کے آستانے پہ, تو غریب نواز اس کی پہلے سنیں گے یا اس کی جو نمازیں چھوڑ کے بیٹھے؟ مخدوم پاک میں اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے. پردھان جی کے پاس 5 سال کے لیے کرسی آ جائے نا تو سوچتے ہیں جائے نہیں, زندگی بھر میرے پاس رہے اب یہ کرسی. مخدوم پاک نے بادشاہت کو لات مار دی, حکومت کو ٹھوکر مار دی, فقیرانہ لباس اوڑا, اپنے آپ کو اللہ اللہ میں لگایا. 2 بادشاہ ایسے گزرے, ایک حضرت ابراہیم بن ادہم جنہوں نے بادشاہت کو لات ماری, اور ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا. کیا مقام ملا؟ بادشاہ ہوتے تو سمنان کے لوگ جانتے, بادشاہ ہوتے تو سمنان کے قرب و جوار کے لوگ جانتے. جب سے بادشاہت کو چھوڑا ہے, اللہ اللہ میں اپنے آپ کو لگایا ہے. من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تم سو کے نہیں اٹھ پاتے ہو, کئی کونٹل پھول مخدوم پاک کے آستانے پہ چڑھ جاتے ہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے نا حضرت علامہ اصغر علی یار علوی صاحب 1989 میری تاریخ پیدائش بھی حضرت آدھار کارڈ کے حساب سے، اور وہی دستار بندی کی بھی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 1989 والے تاریخ میں میں آیا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حال رسول کی دعائیں شامل رہیں۔ ہاں جی میں خود ختم کرنے جا رہا ہوں۔ مخدوم پاک بادشاہت کو چھوڑ کے آئے، حضور علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا، یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا۔ آج چوچا شریف کا بھی فیضان ہے، مسعودی شریف کا بھی فیضان ہے، اور یہ دونوں فیضان ہم کو دلائے ہیں حضور وارث پاک نے، اور یہ چوک بھی وارثی چوک ہے نا بھیا؟ وارث پاک کا ادب میں آپ کو بتاؤں، اور ایک پیغام اپنے حافظوں کو اور عالموں کو دوں گا، پھر اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا، وقت بڑھ جائے تو آپ مجھے معاف کریں۔ سنیں، وارث پاک 12 بنکی سے حاضری دینے جب کچھوچا شریف جاتے تو اوپر نہیں جاتے تھے، سیڑھیوں پہ نیچے کھڑے رہتے تھے، اوپر نہیں گئے کبھی۔ مریدوں نے کہا حضور اتنا لمبا سفر کر کے آتے اوپر چلو نا حاضری دینے، فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا حضور کیا نظر آ رہا ہے؟ وارث پاک فرماتے ہیں اس زینے پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ادب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ادب دیکھو۔ پھر دیوا وہاں کچھوچا شریف سے جب دیوا شریف واپس آتے وارث پاک تو پیٹ کر کے نہیں آتے تھے کچھوچا شریف کی طرف، بلکہ الٹے قدم آتے تھے۔ ادب دیکھو، ایسے ملتا ہے ولیوں کے آستانے سے، ایسے فیضان ملتا ہے۔ مرید اپنے پیر کا ادب نہ کرے تو اسے فیضان نہیں ملتا، شاگرد اپنے استاذ کا ادب نہ کرے تو وہ شاگرد جو ہے وہ علم کے نور سے فیضیاب نہیں ہوتا۔ قابل بن جائے گا لیکن فیضان علم اس کو حاصل نہیں ہوگا جو اپنے استاذ کا ادب نہیں کرتا۔ میرے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں، انہوں نے رابعہ تک کلیم بھائی 3-3 4-4 سال لگاتار لوٹ کے پڑھتے رہے قابل بننے کے لیے، لیکن استاذ کے گستاخ تھے۔ آج وہ مزدوری کرنے کے لیے اڈے پہ کھڑے ہوتے لیکن ان کو علم کا فیضان حاصل نہیں۔ استاذ کا ادب ایک پیغام ہے میرا، جس نے آپ کو حروف تہجی بھی پڑھا دیا ہے وہ آپ کا استاذ ہے، جہاں بھی ملے آپ اس کا ادب کر رہے ہیں۔ آج بھی میں میری اپنی عادت ہے لوگ مجھے آگے بڑھا دیتے ہیں لیکن میں اپنے سے بڑے عالم کے آگے نہیں بیٹھتا۔ ادب ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ظفر، شرح وقایہ میں اور نور الیزہ میں آتا ہے خلافاً ظفر مسائل میں۔ امام ظفر کا جو گھر تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر سے 16ویں گلی میں تھا۔ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر 16ویں گلی میں ہے۔ جیسے آپ دلی میں جائیں گے تو اس میں نوئیڈا وغیرہ میں تو سیکٹر 1 سیکٹر 2 سیکٹر 3 سیکٹر 4 ہے نہیں، ایسے ہی 16ویں سیکٹر میں گھر تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر سے امام ظفر کا، 16ویں گلی میں گھر تھا۔ ادب کا عالم دیکھو، امام ظفر کا کبھی بھی اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ادب ہے، بہت اچھا، آج دنیا ان کو یاد اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، اور جب شیخ حماد کا وصال ہو گیا تو امام اعظم تھیلا لے کے بازار جاتے اور ان کے گھر کی سبزی خرید کے لاتے، کہاں؟ مارکیٹ سے، بازار سے، اور شیخ حماد کے گھر پہ پہنچاتے۔ دنیا انہیں امام اعظم مان رہی ہے، دنیا ان کو امام اعظم تسلیم کر چکی ہے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا او امام اعظم اب تو تم امام اعظم بن گئے ہو، دنیا تم کو سلام کرتی ہے، اب تو ہمارے گھر کی سبزی لانا بند کر دو۔ ارے تمہارے استاذ بھی اب دنیا میں نہیں رہے، اب تو سبزی لانا بند کر
تو امام اعظم جواب دیتے ہیں ارے جب میں اس گھر کا غلام بنا ہوں تبھی تو دنیا کا امام بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ادب ہے، ادب، بہت اچھا پیغام حضرت. ایسا ادب. میرے طلبہ ایک پیغام اپنے استاذ کا ادب کرتے رہنا، اپنے پیر کا ادب کرتے رہنا، اپنے سے بڑے عالم کا ادب کرتے رہنا. وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَمَن لَّمْ يَشْفِ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. نبی فرماتے ہیں جو اپنے سے بڑے کا ادب نہ کرے اور اپنے سے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اب تم حافظ بن گئے ہو، تم عالم بن گئے ہو، تم یہ مت سمجھنا. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ آدمی پڑھنے کے بعد سوچتا ہے کہ اب مجھے کہیں امامت کی جگہ مل جائے یا کہیں مجھے مدرسے میں پڑھانے کی جگہ مل جائے. اب مسجدیں تو اتنی ہیں نہیں، اب مدرسے تو اتنے ہیں نہیں کہ ہر آدمی جو ہے مسجد کا امام بن جائے. تو میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، ابھی تمہارے لیے اور راستے کھلے ہوئے ہیں. بے شک یہ منصب بڑے ہیں، بے شک یہ مقام بڑے ہیں، علماء کا مقام بڑا ہے، علماء کا مرتبہ بڑا ہے. امام حسن فرماتے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. میرے امام حسن نے فرمایا اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، جس نے عالم کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اللہ تعالیٰ اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. یستغفر لہ الی یوم القیامہ، جو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا قیامت تک کرتا رہتا ہے. عالم کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھو کہ اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا جو بخشش اور مغفرت کی دعا قیامت تک کرتا رہے گا. اور میرے نبی نے فرمایا ہے اعبدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس. نبی فرماتے تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو جا. اگر عالم نہیں بن سکتا تو عالم سے علم حاصل کرنے والا بن جا. دیکھو عالم سے دور نہیں کیا میرے آقا نے، عالم سے دور نہیں رکھا مدینے والے مصطفیٰ نے. پہلے پیغام دیا تم عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. پھر بھی عالم ہی کے پاس رکھا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر عالم سے علم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے تو نبی فرماتے ہیں او مستمعن، تو عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. آج عالم کی باتیں سننے والا تو بنتا نہیں. آدمی شاعری سنی اور گھر کا راستہ لیا. اب عالم بیٹھا ہے بیچارہ، 30-35 ہزار روپے خرچ کر کے عالم کو بلایا تاکہ قوم کو پیغام پہنچا دیا جائے. قوم ہے کہ نعت نبی سنی اور گھر کا راستہ لیا. اے میرے عزیزوں، عالم کی باتیں سننے والے بنے. نعت نبی سننے سے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اعمال کی اصلاح تقریر کے ذریعے ہوتی ہے. الحمدللہ یہاں پر حضرت نے یہ ثابت کر دیا بیان کرا کر کے کہ یہاں کے چاہنے والے جہاں نعت نبی سنتے ہیں وہی تقریر کو بھی عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ. چوتھی بات نبی نے فرمائی عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا عالم کی باتیں سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے. فلا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، ان کی برائی کرنے والا مت بننا. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مت کہنا کہ بہت گھوٹالا کر رہے ہیں مدرسوں میں. تم کو کیا پتا مطبخ کیسے چلایا جاتا ہے. کہنا بہت آسان ہوتا ہے، جہاں 10-12 لوگوں کی تنخواہیں جوڑ کر کے کہاں کہاں سے لا کر کے جمع کر کے تنخواہیں دی جاتی ہیں، جو دیتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. عالموں کی برائی کرنے والے مت بننا، عالموں کی توہین کرنے والے مت بننا، عالموں کی برائی کرنے والے مت بننا. آج عالم سے آدمی سلام کرنا پسند نہیں کرتا، کہیں رسید نہ کاٹ دے میری، کہیں میری دکان پہ چندہ مانگنے نہ آ جائے. ارے تم کو کیا پتا مدرسے کیسے چلائے جاتے ہیں. یہ مدرسے تمہارے لیے ایک ستون کا کام کر رہے ہیں. یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے تمہاری امنگوں کا نام ہے. ارے جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام تک نصیب نہیں ہوگا. مدرسے جس دن بند ہو گئے اس دن جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تک نصیب نہیں ہوگا. ارے یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے لیے مدرسے ہی کا پروڈکٹ جاتا ہے. ارے جب شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے مدرسے
मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। अरे जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। मदरसे जरूरी है, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। मदरसे के आलिमों का ख्याल रखा करो, अपनी मस्जिद के इमामों का ख्याल रखा करो। ये मत सोचा करो कि 100 रुपए दे दूंगा मदरसे में, मेरी रसीद काट देंगे, उनसे सलाम बंद कर देते हो। अरे तुम्हें क्या पता, चलो रमजान के महीने में बंबई में तुम्हें लेकर के चलता हूँ, तुम तो तरावी पढ़ के आराम से सो जाते हो और आलिम बंबई के सेठों के घरों के चक्कर लगाता है। इधर तुम तो आराम से ईद के दिन सिवई खा के खूब घूमते हो और आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता है। तुम बकरा ईद के मौके पे गोश्त खा के सुकून से बैठते हो, वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। क्यों कर रहा है? कभी अपने घर के लिए तो चंदा नहीं मांगा कि मेरे घर के लिए एक पलंग टूट गया है ला करके दे दो, मेरे घर में फ्रिज नहीं है एक फ्रिज ला करके दे दो। जब भी तुमसे मांगा है तो मदरसे के लिए मांगा, जब भी मांगा है तो मस्जिद के लिए तुमसे मांगा है। क्यों? इसलिए कि जब उन्होंने सऊदिया रियाल पर 2-2 3-3 मंजिला इमारतें बना करके तैयार कर ली, ताकि मेरे आलिम के दिल में ये दर्द पैदा हुआ, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं उनका ईमान खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए रसीद लेकर वो गलियों में निकला। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, दीनी दरसगाह आबाद रहे। इबादतों में रहने वालों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। से इज्जत। सुभान अल्लाह। मदरसों का ख्याल रखो, अपने आलिमों का ख्याल रखो। मैंने हदीस पढ़ी, नबी फरमाते अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी के अहले बैत नबी के घर वालों की मोहब्बत डाल दो, व क़िराअतुल कुरान, और उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, उनको कुरान पढ़ना सिखाओ। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। ये मैंने चंद बातें सादात किराम की मौजूदगी में अर्ज की हैं। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन